حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، وہ کچھ عرصہ غائب رہا۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں تھے؟ آپ کے مرید نے عرض کی حضور حج کرنے گیا تھا۔ فرمایا اچھا ادھر آؤ، مجھے بتاؤ حج کیسے کیا؟ کہنے لگا حضور میں نے احرام پہنا تھا۔ آپ فرمانے لگے اچھا، جب تم نے احرام پہنا تھا اور اپنا لباس اتارا تھا تو کیا اس وقت گناہوں کا بھی لباس اتارنے کی بھی تم نے نیت کی تھی؟ تو آپ کا مرید کہنے لگا حضور میں نے یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ غور کیجئے کہ آپ کے مرشد پاک نے کیا کہا کہ کیا جب تم نے احرام پہنا اپنے لباس اتار کر تو اس وقت تم نے گناہوں کا بھی لباس اتارا؟ اللہ اکبر! یعنی کہ آپ نے توجہ فرمائی اس کو اس طرف کہ جو گناہ آج ہماری زندگیوں میں سر عام ہم لوگ کرتے پھر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے اور کس طرح سے لت پت ہے ہمارے وجود، تو کیا ان تمام گناہوں کے لباس کو بھی تم نے اتارا اور اتار کر پھر احرام پہنا تھا؟ تو اس نے کہا حضور نہیں، ایسا تو میں نے نیت نہیں کی تھی۔ تو پھر آپ نے اس سے یہ کہا تو تم نے کیا تقوی کا لباس پہننے کی نیت کی تھی؟ تو اس نے کہا حضور میں نے یہ نیت بھی نہیں کی تھی۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا تم نے جب تلبیہ پڑھا تھا تو لبیک کہتے ہوئے اپنے دل و جان سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے بھی کیا تھا؟ تو مرید کہنے لگا حضرت میں نے یہ نیت بھی نہیں کی تھی، بالکل میں نے دل میں بھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے جب لبیک کہا تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتا۔ آپ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ جب تم طواف کرنے کے لیے حجرہ اسود کا استلام کرتے ہوئے محبوب کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی لذت بھی نصیب ہوئی تھی؟ تو آپ کے شاگرد آپ کے مرید کہنے لگے کہ حضور جب میں استلام کے قریب حجرہ اسود کے قریب جاتا تو یقیناً میری ایسی نیت نہیں تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی لذت کو محسوس کرتا۔ تو آپ کے مرشد پاک کہنے لگے اچھا جب تم نے ملتزم سے لپٹے تھے تو محبوب خدا سے معانقہ کرنے کی لذت بھی حاصل کی تھی؟ تو مرید کہنے لگا حضور ایسی تو کوئی کیفیت نہیں مجھے ملی۔ آپ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ جب غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگی تو کیا تمہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو پکڑنے کی اپنی آرزویں پیش کرنے کی کیفیت ملی تھی؟ مرید کہنے لگا حضور ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ جب عرفات میں پہنچے تھے تو کیا تمہیں اللہ کی معرفت مل گئی تھی؟ تو مرید کہنے لگا حضور ایسا تو کچھ نہ ہوا۔ آپ فرمانے لگے اچھا تم مزدلفہ میں آئے تھے تو بتاؤ کہ وہاں تمہیں حقوق العباد کے بارے میں یہ کیفیت آ گئی تھی کہ بھئی میں نے واقعی سبھی کے حقوق ادا کرنے ہیں؟ مرید کہنے لگا حضور یہ تو نہیں ہوا تھا۔ آپ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ جب منی آئے تھے اور شیطان کو کنکریاں ماری تھیں تو کیا تم نے دل سے شیطان کے ساتھ پکی دشمنی کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا؟ مرید کہنے لگا حضور ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ آپ فرمانے لگے اچھا تو تم نے قربانی کی تھی تو قربانی کرتے وقت اپنے اندر کے نفس کو بھی اللہ کے سامنے قربان کرنے کی نیت کی تھی؟ مرید کہنے لگا حضور میں نے ایسی نیت تو نہیں کی۔ آپ فرمانے لگے جب تم نے طواف زیارہ کے لیے آئے تو کیا تمہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت
اس کی تجلیات کا دیدار نصیب ہوا تھا؟ مرید کہنے لگا حضور ایسا تو کچھ نصیب نہیں ہوا۔ فرمانے لگے اگر تمہیں ان میں سے کچھ بھی نصیب نہ ہوا تو تم یوں سمجھو کہ تم نے کوئی حج کیا ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اور جیسے میں نے تمہیں سمجھایا آئندہ ان کیفیتوں کے ساتھ حج ادا کرنا۔ آپ جاؤ اور جیسے میں نے تمہیں سمجھایا آئندہ ان کیفیتوں کے ساتھ حج ادا کرنا۔ جی تو مسلمان بھائیو، اب غور کیجئے کہ آج ہماری عبادات کا کیا عالم ہے۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو ہی لے لیجئے، تو ہم لوگ کس تیز رفتاری کے ساتھ اور بے دہانی میں، بغیر یکسوئی کے اور بغیر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے، ہمارا سارا دھیان دنیا کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ نماز کے اندر ہمارے 20 ایسے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے نماز کے فوراً بعد کرنے کا پلان اپنے دل میں ہی سوچ لیا ہوتا ہے۔ نماز جیسی عبادت میں یہ عالم ہے تو جو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور وہ بھی صاحب حیثیت پہ، تو غور کیجئے جب وہ ادا کرتے ہیں تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے۔ ہم جب احرام پہنتے ہیں تو اپنے گناہوں کا لباس نہیں اتارتے۔ ہم جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو لبیک اے اللہ میں دل و جان سے حاضر ہوں، اس کا تصور نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے۔ حجرہ اسود کا جب استلام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو محسوس نہیں کرتے کہ یار ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں پر لب لگے ہیں، آپ کے دست شفقت یہاں پر لگ چکے ہیں۔ ہماری کیفیتیں آج بالکل بدل چکی ہیں۔ آج ہم جب عرفات کے میدان میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں طاری ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر اللہ رب العزت تمام طرح کے دعاؤں قبول فرماتا ہے اور بالکل ہمیں ویسے پاک صاف فرما دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچے نے پہلی بار جنم لیتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ کیفیتیں آج ہمارے اوپر وارد نہیں ہوتی۔ ہم گناہوں کی دلدلوں کے ساتھ اس مقدس فریضے کو انجام دیتے ہیں اور گناہوں کی دلدلوں کے ساتھ ہی ہم لوگ واپس اپنے گھروں کو سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم شیطان کو کنکریاں مارتے وقت نہیں سوچتے کہ ہمارا پھر اسی کے ساتھ مضبوطی سے یارانہ جڑنے والا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ جیسے جاتے ہیں خالی ہاتھ ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے گناہوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ویسے ہی گناہوں سے واپس آتے ہیں۔ ہمارے فکر و عمل میں وہ تبدیلی نہیں آتی جو ایک مسلمان کے اندر آنی چاہیے۔ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم اپنی خواہشات پہ بھی چھری نہیں پھیرتے۔ ہم ہر لحاظ سے آج اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے اندر آج گھر کر چکی ہے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ آج اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے غور کیجئے اور حقیقی معنوں میں جس طرح اللہ کے ولی نے اپنے مرید کو حج کرنے کی تلقین کی اور ان کیفیتوں سے دوچار ہو کر کے حج کرنے کا آپ نے اسے حکم دیا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ اپنے تئیں وہ تمام تر چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کو تھامتے ہوئے ان کیفیتوں کے ساتھ حج کریں کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور ہماری یہ عبادت
اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور قبولیت کا درجہ پائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔